السلام علیکم. پروگرام پیام سیام کے سیگمنٹ انداز بیان کی میزبان میں ہوں فاطمہ ایاز. مقررین کی جانب جانے سے پہلے آج کا موضوع بتاتی چلوں. ہمارے سینوں میں کالے پتھر سفید خون ہیں. آج کے ہمارے پہلے مقرر تحسین جعفر ہیں جن کا تعلق حویلی لکھا سے ہے اور یونیورسٹی آف اکارا کے طالب علم ہیں. میرا آج کا عنوان جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. بطور مسلمان میرا اور ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی کیا آخرت بھی فضول ہے. مگر صدر جی وقار اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عشق مصطفیٰ ہے کیا. لفظ عشق جس کا مطلب ہے کسی سے بے پناہ محبت کا ہو جانا، کسی کے رنگ میں رنگ جانا، تو عشق مصطفیٰ کا مطلب ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کا ہو جانا. جس رستے پہ وہ چلے اس رستے پہ اپنی ساری زندگی گزار دینا. مگر صدر جی وقار آج ایک انسان اٹھتا ہے، خود کو عاشق رسول کہتا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سے اس کا دور دور تک کوئی تعلق نظر نہیں آتا. صدر جی وقار نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سے اس کا دور دور تک کوئی تعلق نظر نہیں آتا. جھوٹ بولتا ہے، سود کھاتا ہے، کاروبار میں ہیرا پھیری کرتا ہے اور پھر خود کو عاشق رسول کہتا ہے. صدر جی وقار پھر آپ بتائیے کہ ایسا شخص عاشق رسول ہو سکتا ہے؟ نہیں صدر جی وقار، یہ عشق نہیں، یہ منافقت ہے. منافقت. گلیاں اور بازار تو سجا دیے ہم نے، گلیاں اور بازار تو سجا دیے ہم نے، عشق مصطفیٰ کیا تھا بلا دیا ہم نے. صدر جی وقار آج امت مسلمہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بلا دیا ہے، اس کے عشق سے دور ہو گئے. تو پھر یہ تیل کے مالک بنے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلیل و رسوا کر کے دکھا دیا. یہ زمینی ذخائر کے مالک بنے، یہ آبی ذخائر کے مالک بنے، یہ سونے کے مالک بنے، یہ چاندی کے مالک بنے، مگر انہوں نے اپنے نبی کو بلا دیا، اس کے عشق کو گھروں سے نکالا، بازاروں سے نکالا، تجارت سے نکالا، شہروں سے نکالا، دیہاتوں سے نکالا، کالجوں سے نکالا، یونیورسٹیوں سے نکالا. وہ نبی جو ان کے لیے آئے تھے، آج انہوں نے اسی نبی کے ساتھ بے وفائی کی. وہ نبی جن کا سینہ ان کے لیے روتے ہوئے تڑپتا تھا، آج اسی نبی کے سینے پہ وار کیے گئے. صدر جی وقار آج اسی نبی کے دین کو لہو لہان کیا گیا. تو صدر جی وقار پھر تاریخ گواہ ہے کہ ذلت ان کا مقدر بنی. صدر جی وقار ایمان کے ساتھ یہ اس بات کا ثبوت بھی ٹھہرا کہ نہ ہو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، نہ ہو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندہ تو مل ہی جائے گا، مولا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا. ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا. صدر جی وقار اس سے پہلے کہ لہجے بے آواز ہو جائیں، سر سنگیت سب بے ساز ہو جائیں، ملت اسلامیہ کا یہ بیٹا امت مسلمہ سے استدعا کرتا ہے کہ خدارا خود پہ رحم کریں، خدارا عشق مصطفیٰ سے اپنی زندگیوں کو روشن کر لیں. کیونکہ یہ بات تو واضح ہے، جب تک ہماری زندگیوں میں عشق مصطفیٰ نہیں ہوگا، جب تک ہماری زندگیوں میں عشق مصطفیٰ نہیں ہوگا، ذلت ہمارا مقدر ہے. ان اشعار کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. جلتی زمین پہ آسماں نہیں آنے والا، اب کوئی اور پیغمبر نہیں آنے والا. پیاس کہتی ہے ریت نچوڑ لی جائے، اپنے حصے میں سمندر نہیں آنے والا. آپ کی سماعتوں کا بے حد شکریہ. ہمارے دوسرے مقرر زین العابدین ہیں جن کا تعلق میلسی سے ہے اور جی سی یونیورسٹی کے طالب علم ہیں. شادی خانے میں موجود سینکڑوں گدھ لقمے نوچنے کے بعد اس محنت کش کی لاش کو اس کے لواحقین کے گھر پھینکنے جائیں گے، کیونکہ ان کے نزدیک غریب بچوں کو یتیم کرنا معمولی بات ہے. دکھ تو اس بات کا ہے صدر علی وقار کہ جن کو پیدا ہی درد دل کے واسطے کیا گیا تھا، آج ان کے سینوں میں دل نہیں کالے پتھر ہیں. آئیں اور دیکھیں کہ ہمارا سفید خون مذہب کے نام پر انسانیت کو تگنی کے وہ ناچ نچاتا ہے جسے دیکھ کر آسمان کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے. علی وقار، ہم وہ مردہ ضمیر سیاستدان ہیں جو غریب کی غربت کا مذاق اڑاتے ہوئے تصاویر کھنچواتے ہیں اور پھر قومی اخبارات میں شائع کروا دیتے ہیں. ہماری روحوں کو اس وقت تک کاروباری چین میسر نہیں آتا کہ جب تک ہم اپنے ہاتھوں سے اس میں ملاوٹ نہیں کر لیتے. ہماری دکانوں پر
بڑے بڑے کتبوں پر منغشہ فلیسا منا کندہ کرواتے ہیں کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. پھر انہی کتبوں کے نیچے دودھ میں پانی، مرچوں میں پیسی ہوئی اینٹیں اور آٹے میں سوکھی روٹیاں ملا کر مہنگے داموں فروخت کرتے ہیں. پھر جب اس کالے دھندے سے تھک جائیں تو ایک نیا کتبہ آویزاں کرتے ہیں، وقفہ برائے نماز. علی وقار ہمارے کوچہ و بازار سے لے کر سرکاری درباروں تک ہمارے مردہ ضمیر اہل وطن کی ننھی کلیوں کو اپنے ہوس کا نشانہ بناتے ہوئے کچل دیتے ہیں. لیکن جب انسانیت یہ منظر دیکھتی ہے تو کانپ اٹھتی ہے اور پکارتی ہے کہ کہاں ہے ارض و سما کا مالک کہ چاہتوں کی رگے کریدے. ہوس کی سرخی رخ بشر کا حسین غازہ بنی ہوئی ہے. کوئی مسیحا ادھر بھی دیکھے، کوئی تو چارہ گری کو اترے. افق کا چہرہ لہو میں تر ہے، زمین جنازہ بنی ہوئی ہے. افق کا چہرہ لہو میں تر ہے، زمین جنازہ بنی ہوئی ہے. آج کے ہمارے تیسرے مقرر طلحہ فاروقی ہیں، جن کا تعلق چنیوٹ سے ہے اور جی سی یونیورسٹی کے طالب علم ہیں. ہم زندگی کے کولوں میں جتے ہوئے وہ بے حس لوگ ہیں صدر علی وقار کہ جن کی آنکھوں میں کوئی سوال ہے اور نہ ہونٹوں پہ کوئی گیت. سکوں کی جھنکار ہماری سماعتوں کا پسندیدہ نغمہ ہے، جبکہ پارے کی جھیلیں اور لوہے کے جنگل ہماری آنکھوں کا پسندیدہ منظر. ہمارے دلوں کی سرزمین اس قدر سنگلاخ ہو چکی ہے کہ اب اس پر اخلاص کے گلاب اور مروت و لحاظ کے سوسن کھلنا سرے سے ممکن ہی نہیں. باپ بڑا نہ بھیا کے مصداق ہم وہ بھٹکے ہوئے راہی ہیں جو ماں کی گود سے نکلے تو زندگی کی لطافتوں سے محروم ہوتے چلے گئے، اور سکوں کا سراب ہمیں نشان منزل دکھائی دینے لگا. ہماری صبح کا سورج لا یانیت کے افق سے طلوع ہوتا ہے اور تمام دن بیکار بھٹکتے رہنے کے بعد لا حاصل خواہشات کے سمندر میں ڈوب جاتا ہے. مایوسی کا افریت کسی کو زندہ نگل جائے یا تانوں کی بوچھاڑ کسی کے کانوں کے پردے پھاڑ دے. بے لباسی کسی کا پتہ ڈھونڈتی ہو یا فاقہ کسی کے دروازے پہ دستک دے رہا ہو، ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ہمارے نزدیک تو انسانیت انا سے شروع ہوتی ہے اور مفاد پر ختم. ہمارے نزدیک کسی کی سسکیاں ہماری نیند میں خلل ڈالنے والے کسی شور سے زیادہ کچھ نہیں. اور نوبت تو یہاں تک آ پہنچی ہے، کسی کا رونا بڑی تسلی سے دیکھتے تھے. ہمیں یہ دکھ ہے کہ رونے والا خاموش کیوں ہے. کوئی نہ انسانیت کا ہم کو سبق پڑھائے. ہمارے سینوں میں کالے پتھر سفید خون ہے، ہمارے سینوں میں کالے پتھر سفید خون ہے. کتب خانوں میں پڑی کتابوں کا دم گھٹ چکا ہے صدر علی وقار، اور اس کے ذمہ دار تعلیمی اداروں میں بیٹھے ہوئے وہ لوگ ہیں جو دو کا پہاڑا یاد کرانے کو تعلیم سمجھتے ہیں. نیلی بتی کے پیچھے چلتے چلتے ہم وہاں پر آ پہنچے ہیں کہ جہاں پر انسانیت، بھائی چارے اور اخلاص کا داخلہ سختی سے منع ہے. اور وہ دن دور نہیں کہ جب یہ اندھی تقلید ہمیں لاوجودیت کے تاریک کنویں میں پھینک دے گی. تو پھر صدر علی وقار مجھے بتائیں کہ کیا کریں گے زمین پہ رہ کر؟ پلے بڑھیں گے، بقا کی خاطر لڑے مریں گے، پھر اپنے جیسے کئی جنیں گے اور اس جہاں سے نکل پڑیں گے. جنہیں جنیں گے وہ سب کے سب بھی یہی کریں گے، پلے بڑھیں گے، لڑے مریں گے. یہ کیا تماشائے ہاؤ ہو ہے، یہ زندگی ہے تو آنکھ تھو ہے.
یہ کیا تماشائے ہاؤ ہو ہے، یہ زندگی ہے تو آنکھ ہے۔ اگر ہم نے حال کے اس موڑ پر بھی اپنے قدم واپس نہیں پلٹے تو تاریخ ہم جیسوں کا فیصلہ کرنا خوب جانتی۔ آج کے ہمارے آخری اور چوتھے مقرر بلال عابد ہیں، جن کا تعلق فیصل آباد سے ہے اور جی سی یونیورسٹی کے طالب علم ہیں۔ ایک دیوانے لکھاری کی کہاوت ہے کہ میں کالی تختی پر سفید رنگ سے لکھتا ہوں تاکہ کالی تختی کی کالک مزید واضح ہو سکے، مگر ہمیں یہ کون بتائے ذی وقار کہ ہماری ضمیر کی مسجد سے لے کر ہماری روح کی خانقاہوں تک کی امامت ہمارے اپنے ہی نفس کے ہاتھوں میں ہے۔ اگر نور کی ایک رمق ہماری آنکھوں کو چھو بھی جائے تو ہم اپنے پپوٹوں کو دبا لیتے ہیں کہ کہیں اس سرکش رقاصہ کا لمحے بھر کا دیدار ہمارے جذبہ ایمانی کو گھائل نہ کر دے۔ امید ہمارے بند کواڑوں پر جتنی بھی دستک دے لے، مگر ہم انہیں بند ہی رکھیں گے تاکہ اپنے عہد گم گشتہ پر ماتم کر سکے۔ ہماری آنکھوں میں خواب تو ہے نہیں، بس دلوں میں عظمت اجداد کے قصے ہیں کہ جن کو کسی کرشمے کی بدولت ہم تجربہ گاہے حال پر لاگو کرنا چاہتے ہیں۔ رنج تو یہ ہے ذی وقار کہ اپنی اقدار سے آنکھ مچولی کھیلتے کھیلتے ہماری شناخت صرف ایک ہجوم بن چکی ہے، ایک ایسا ہجوم جو ایک پرچم سے تعصب اور ایک کتاب سے کئی فرقے مستعار لیتا ہے۔ ہم تہذیب کے وہ مسخرے ہیں جن کا انتخاب قوموں نے بطور دلال کیا ہے۔ آئینہ ایام پر ہمارا کردار غلاظت بکھیرنا ہے جن کو سمیٹنا ہمارے اپنے بس میں بھی نہیں، کیونکہ ہمارا تعلق تو اس تہذیب سے ہے جہاں بیٹی کی پیدائش 7 گولیوں کا مستحق جرم ہے۔ ہماری بھوک کسی معصوم بچی کی ردا کھا بھی سکتی ہے اور کسی مزدور کی لاش کو نظر انداز بھی کر سکتی ہے کہ صدر علی وقار محفل فسانہ ہو گئی کولو قرار کی، دل ہار ہار بیٹھے امیدیں بہار کی، اپنا وجود ہے کہ تہے ہے غبار کی، سوچے غلام ہو گئی ہے انتشار کی، غیرت تھی جس خمیر میں مٹی میں سو گیا، اے شہر نامدار تیرا نام کھو گیا، اے شہر نامدار تیرا نام کھو گیا۔ میں اماوس رات کے آخری پہر میں افق عالم سے اٹھتی پہلی کرن بن تو جاؤں، مگر ہر سمت پھوٹتی تیرگی مجھے اندھا کرتی ہے۔ امنگوں کے قحط اور محرومیوں کی گرم بازاری میں حوصلہ مندی کی کمر توڑ دی گئی اور روحیں اپنے ہی وطن میں غریب الوطن ہو گئی۔ ہم لوگ اندھیروں کی کوکھ سے پیدا ہوئے اور اندھیروں میں ہی گھسیٹے جا رہے ہیں۔ یہ تھے آج کے ہمارے مقررین۔ نتائج کے حوالے سے چلتے ہیں مقدس امجد کی جانب۔ ناظرین، انداز بیاں کا سیگمنٹ ہمارا جاری و ساری ہے اور بتاتی چلوں کہ آج اس سیگمنٹ کا جو پہلا مرحلہ ہوگا وہ اختتام کو پہنچ جائے گا۔ 12 مقررین ہمارے ساتھ اگلے مرحلے میں داخل ہو جائیں گے۔ آج ہمارے ساتھ 4 مقررین موجود تھے اور بہت ہی خوبصورت تقریری مقابلہ ہم نے ملاحظہ فرمایا۔ ہمارے ساتھ ججز کے فرائض سر انجام دینے کے لیے موجود ہیں جناب سینئر جرنلسٹ ہیں، UMT میں ایز اے لیکچرر اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، میری مراد جناب معظم علی خان صاحب۔ سب سے پہلے تو آپ کو اپنی نشریات میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور انہی کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب عمیر علی عمیر اوان صاحب، جو کہ 30 سے زائد مقابلہ جات میں
فاتح قرار پا چکے ہیں اور متعدد بار مختلف مقابلہ جات میں گولڈ میڈلسٹ رہ چکے ہیں. جناب خوش آمدید آپ کو ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین بلا تاخیر نتائج کی جانب بڑھتے ہیں. معظم علی خان صاحب آپ نے آج کا ہمارا جو مقابلہ ہے تقریری مقابلہ ملاحظہ فرمایا تو 2 آج بھی مقررین ہمارے ساتھ اگلے مرحلے میں داخل ہوں گے. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ پہلے تو بہت مبارک مقدس صاحب کو، بلال صاحب اور آپ کی ساری ٹیم کو. بڑا اچھا آپ نے پروگرام کا یہ سلسلہ شروع کیا ہے اور بہت ہی ہیلدی ایکٹیویٹی ہے. رمضان المبارک کو اور پروڈکٹیو کیا ہے بچوں کے لیے. میں بہت ہی متاثر ہوا ہوں اسٹوڈنٹس کی پارٹیسپیشن کو دیکھ کے، ان کی تیاری کو دیکھ کے، ان کے انداز بیاں کو دیکھ کے، ان کے الفاظ کے چناؤ کو دیکھ کے. بہت ہی متاثر کن انداز ہے بچوں کا. اور اداروں کا بالخصوص یونیورسٹیز کا یہی کردار ہونا چاہیے کہ ہم ایک لیبارٹری کے طور پہ، ایک ٹیسٹ پلیٹ فارم کے طور پہ بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو موقع فراہم کریں. اور آپ بڑا اچھا ان کو موقع فراہم کر رہی ہیں. جج کے طور پہ تو میں خود کو نہیں دیکھتا، میں تو ایک سامع کے طور پہ اس کے اوپر اپنی آبزرویشن دوں گا، کیونکہ جو میرے ساتھی جج ہیں ان کے تجربے کے سامنے میرا تجربہ جو ہے وہ سٹینڈ نہیں کرے گا. میں تو ان کی جو ایکسپرٹیز ہیں ان کو زیادہ سامنے رکھوں گا. میں نے کچھ ڈسکس کیا ہے عمیر کے ساتھ اور ہم نے، میرا یہ خیال ہے کہ جو بلال عابد صاحب ہیں ان کی تقریر کا کانٹینٹ بہت اچھا تھا، انداز بہت اچھا تھا، اشعار کا چناؤ بڑا ریلیونٹ تھا اور انداز بھی ان کا زبردست تھا. جو اوپر تحسین جعفر صاحب تھے، کچھ چیزیں ہیں جو میرا خیال ہے جو تلفظ کے اعتبار سے ہیں جنہیں درست کرنے کی ضرورت ہے اور وہ ہم نے نوٹ بھی کی ہیں، وہ ہم ان کو بتا بھی دیں گے. تقریر تو کا اہم پوائنٹ کسی بھی تقریر، دیکھیے جو تقریر کا آغاز ہے وہ تقریباً ایک ہی انداز سے کیا ہے، دھیمے انداز سے آغاز کیا ہے اور پھر اس کو ایک کلائمیکس اور ایک پچ کی طرف لے کے گئے ہیں. تھوڑا سا اختتام پہ 1-2 جگہوں پہ لگا ہے اور میرا خیال عمیر بھی اس سے ایگری کریں گے کہ کچھ نے جلدی اختتام کر دیا، کچھ ٹائم بانڈ ہوتا ہے اس کے اندر کہ آپ نے جلدی کرنا ہوتا ہے. لیکن اوور آل بہت اچھا. میں تو بہت متاثر ہوا ہوں، سب نے متاثر کیا. بہت شکریہ سر آپ کا. جی عمیر صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں 2 سے 3 چیزیں وہ ڈسکس کرنا چاہوں گا. پہلی چیز کہ جب تقریر لکھی جاتی ہے یا تقریر لکھنے سے پہلے جس موضوع پہ آپ نے تقریر لکھنی ہے اس میں آپ تشکیک نہ ہو اس چیز کے اندر آپ کی، ٹھیک ہے، آپ اس شک و شبہ میں نہ رہیں کہ آپ تقریر جب لکھ رہے ہیں. تشکیک کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے وہ تیقن کا ہے. جب آپ تقریر اچھے طریقے سے یاد کریں گے تو آپ اچھے طریقے سے آگے تیقن کے ساتھ اس تقریر کو اچھے طریقے سے سامعین کے سامنے پیش کر سکتے ہیں. دوسری اہم بات سرکٹ کے مقررین کے لیے بھی اور اگلے راؤنڈ میں جانے کے لیے بھی وہ ایک نہایت ہی اہم ہے. کیسے؟ وہ اہم اس لیے ہے کہ اب زمانہ بدل گیا ہے، ٹھیک ہے. زمانہ کیوں بدلا ہے؟ یہ ایک طویل بحث ہے. ہمیں اپنی تقریروں میں جدیدیت لانی ہوگی، ٹھیک ہے. جدیدیت یا نیا نقطہ نظر. ہم پرانے متن کے ساتھ چیزیں ملا کر آنے والے مقابلوں میں تقریریں نہیں جیت سکتے. تو اولین بات یہ ہے کہ آپ کے اندر تیقن کا ہونا بڑا ضروری ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنی تقریروں کا جو متن ہے اس متن میں جدیدیت کا جو عنصر ہے اس کو آپ زیادہ ڈسکس کریں. حال ہی میں دیکھ لیں آپ کہ آپ کے پاس یوکرین کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے. سیاسی جو ہے آپ کا جو پس منظر ہے ملک میں، جو سیاسی حالات ہیں ان کو دیکھ لیں. اس کے اوپر بات ہونی چاہیے تھی، نہیں ہوئی. یوکرین جیسے مسئلے کے اوپر بات ہونی چاہیے تھی، نہیں ہوئی. تو یہ ایک جو چیز مجھے لگا ہے جو تقریر میں مقررین کے لیے کمی تھی، تو اس کو اگر وہ پورا کرتے ہیں تو نہ ہی صرف وہ رمضان ٹرانسمیشن بلکہ آئندہ جو ڈیبیٹنگ سرکٹ ہے پاکستان کا اس میں بھی اپنے آپ کو بہترین طریقے سے وہ جو ہے نا ثابت کریں گے اپنی لکھنے سے اور تقریر کے ذریعے سے. تو میں مشکور ہوں آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم. یہ ان تمام مقررین کے لیے ہے جو ہمارے اگلے مرحلے میں بھی آئیں گے، تو ان کے لیے یہ بڑی اہم بات ہے کہ اس چیز پر غور کریں. نتائج کے حوالے سے آپ لوگ کیا فرمائیں گے آج کہ کون لوگ ہمارے ساتھ رہیں گے اور کون ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ میں نے تو بلال کو کہا ہے کہ وہ ہی واز گڈ، بہت اچھا ان کا انداز تھا. اور طلحہ نمبر 2 پہ ہیں اور
اب ذہن کا بہت اچھا تھا لیکن تھوڑا سا ارلی انہوں نے فنش کر دیا جلدی سے. اور جو بات ابھی کہہ رہے ہیں میرے ساتھی کہ ریلیونس اس کی اور جو کرنٹ سچویشن ہے یہ تو بہت ہی خوبصورت ہو جائے. اور صرف اس بات کے اوپر غور کرنا کہ ہمارے الفاظ کا چناؤ بہت بھاری بھرکم ہو, اس کے ساتھ تلفظ بھی بہت ضروری ہے. تو وہ لفظ ان کو رکھا جائے, اپنی تقریر کا حصہ بنایا جائے, جن کی ادائیگی آپ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. میرے تو یہ دو ہیں جی. آپ بالکل ایسا ہی ہے. مثلاً کہ مثال کے طور پہ جب آپ کسی تقریر کے لیے کسی نظم یا کسی اشعار کا چناؤ کرتے ہیں وہ بڑا اہمیت رکھتا ہے. وہ اس اہمیت اس وجہ سے رکھتا ہے کہ وہ ساری تقریر کی جو رگ جاں ہے وہ نظم ہوتی ہے. اور اگر نظم کے ساتھ آپ زیادتی کریں, زیادتی کس قسم کو اچھے طریقے سے ڈیلیور نہ کریں تو پھر شاعر تو پھر آپ کو کوسے گا جو فوت ہو چکا ہے. تو اب کہنے سے مراد یہ ہے کہ نظم کے اوپر اگلے راؤنڈ میں جو میں نے یہاں پہ چیزیں دیکھی ہیں جو نوٹ کی ہیں کہ نظم میں بچے جو ہے نا آ کے وہ ختم ہو جاتے ہیں آواز. تو آپ اپنی آواز اتنی اٹھا لیں جتنی آپ کو لگے کہ اب آئندہ جو اب اس پیراگراف کے بعد اب جو نظم پڑھنی ہے اس کو اچھے طریقے سے تکمیل کریں. تو یہ میرا ہے کہ نظم کو اچھے طریقے سے آپ پیش کریں. بالکل. تو ناظرین, بلال صاحب اور محمد طلحہ جن کا تعلق, دونوں کا تعلق GCU لاہور سے ہے, دونوں کو بہت بہت مبارک ہو. ہمارے ساتھ اگلے مرحلے میں داخل ہو جائیں گے یہ لوگ, اور جن کا سفر آج یہاں ختم ہو گیا. غلطیوں سے سیکھنا چاہیے اور یہی غلطیاں جو ہوتی ہیں ہمیں مستقبل میں کامیاب بناتی ہیں. ہمارا انداز بیاں کا جو سیگمنٹ ہے یہاں پہ اختتام کو پہنچتا ہے. بہت بہت شکریہ معظم صاحب آپ کا, عمیر صاحب آپ کا, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہاں پہ لیتے ہیں ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. کہیں مت جائیے گا, اسٹے ود اس.